عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق اچھا جناب سنو، مصنف مشبہ اور مشبہ بھی جو طرفین تھے ان سے فارغ ہوئی. اب وجہ تشبیہ کی تعریف بھی کریں کہ یہ وہ صفت ہے جس میں طرفین شریک. اب کہتے ہیں کہ وجہ شبہ کی دو قسم. وجہ شبہ یا طرفین میں داخل ہوگا یا خارج ہوگا. کتنے ہو؟ اگر داخل تھا تو یا وہ طرفین کی جنس ہوگا یا نوع ہوگا یا فصل ہوگا. جنس شے کا شے میں داخل ہوتا ہے، فصل شے کا شے میں، اور نوع شے کا تو عین ہوتا ہے شے کے ساتھ. تو اگر داخل تھا تو کتنی قسم ہوتا ہے؟ اور اگر خارج تھا تو یا وہ صفت حقیقی ہوگی یا صفت اختیاری ہوگی، حقیقی یا حصی ہوگی یا معنوی ہوگی. حصی یا مبصرات سے یا مسموعات سے یا مشروبات سے یا مذوقات سے یا ملبوسات سے، بس ذہن میں رکھتا ہے. تو وجہ شبہ یا داخل کی طرف ہے یا خارج. داخل کی کتنے قسم ہیں؟ وجہ شبہ یا جنس ہوگا تو داخل ہوا، یا نوع ہوا تو عین ہوا، یا فصل ہوگا تو داخل ہوا. اس کی تین قسم. اگر خارج ہے تو یا حقیقی یا وہمی. اگر حقیقی ہے تو یا حصی یا عقلی. اگر حصی ہے تو 5 اقسام ہیں: مبصرات، مشمومات، مسموعات، مذوقات، ملبوسات. سنو، وہو وجہ شبہ اما غیر خارج، یا خارج نہیں ہوگا، عن حقیقتہما طرفین کی حقیقت سے، بین یکون تمام ماہیتہما کہ وہ کل ماہیت ہے طرفین کا. یہ کب کہ نوع ہو، اور جزء منہما یہ کب کہ جنس و فصل ہو. کما فی تشبیہ ثوب بآخر فی نوعہما. میں نے کہا یہ کپڑا اس کپڑی کی طرح ہے ٹیٹرل میں، تو ٹیٹرل نوع ہے ثوب مطلق کا. او جنسہما یا یہ چیز اس چیز کی طرح ہے ثوبن میں، تو ثوبیت جنس ہے. او فصلہما یہ گیا نہیں. کما یقال ھذا القمیص مثل ذلك القمیص مثلها کتانن ٹیٹرل. یہ کون سا ہے؟ نوع. ثوبان جنس، خطن فصل. او خارج عن حقیقت طرفین یا وجہ شبہ خارج ہوگا حقیقت طرفین سے. اب اس کی دو قسمیں. اچھا، او خارج صفت اما حقیقیہ ہے یا نہیں ہے. صفت سے مراد یعنی معنی قائم بالطرفین ہوگا،
اور بطرفین اس لیے ضرورت اشتراک ہما، طرفین شریک ہے اس میں. یہ صفت اما حقیقیت، حقیقی کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی ہیئت کا نام ہوگا جو مشبہ میں بھی موجود ہے، اور ہیئت ثابتۃ فی الذات متقررۃ فی الذات. اب یہ صفت حقیقی کے اقسام ہے. حسیتات، حسیتن کا یہ کتنے اقسام؟ حسیت اے مدرکۃ باحدی الحواس کالصفات الجسمانیہ، جو مختص بالاجسام ہے، مدرک بالبصر ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب بصر کی تعریف کیا؟ بصر کی تعریف دیکھنے والی چیز یہ نہیں ہے. اگر دیکھنے والی یہ ہوتی تو اگر پیر بگاڑا کے سامنے دو آئینے کھڑا کر دو تو اس میں ایک پیر بگاڑا نظر آئے گا یا دو آئینے؟ اس میں الگ اور اس میں پیر بگاڑا ایک نظر آتا ہے یا دو؟ معلوم ہوا کہ یہ کیمرہ نہیں ہے بلکہ یہاں سے ایک رگ آیا اور ایک رگ یہاں سے آیا. چلتے 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 یہ دونوں مل گئے، اور جب مل گئے تو ہر ایک ٹیڑھا ہوا، دایاں دایاں انگ کی طرف، بایاں بایاں کی طرف. یہ جو ملتقا ہے اس کو مجمع النور ہے. یہ جو پیر بگاڑا ہے یہ اس کیمرہ سے گزر کر ملتقا میں جاتا ہے. تو قوت باصرہ قوت، یہ ایک طاقت ہے جو دو رگوں میں رکھا گیا ہے، جو ملتے ہیں اور ملنے کے بعد تقاطع کرتے ہیں یا ٹھہرے ہو جاتے ہیں؟ ٹھہرے ہو جاتے ہیں. یہ معنی ہے. وہی قوت، یہ قوت ہے مترتبۃ رکھی گئی ہے فی العصبتین، دو رگوں میں، المجوفتین جس کا اندر خلا ہے، اللتان تخلقیان کہ وہ ملتے ہیں اور پھر تقاطع کرتے ہیں یا تب طریقان لڑوائیں. من الالوان، وہ مدرک بالبصر کیا ہے؟ لو، شکل ہیئت ہے، احاطۃ نہایت واحدہ. چل اب اقلیدس شکل کی دو قسم ہے، ایک مدور ایک مضلع. مدور یہ ہے کہ خط واحد یحیط بالسطح فی باطنہ نقطۃ تکون جمیع الخطوط الخارجۃ منها الی المحیط مساویہ. یہ ایک مقدار، اس کے اوپر ایک خط میں احاطہ کیا، اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہے، وہ مرکز ہے. اس مرکز سے اگر آپ محیط کی طرف ادھر خط نکالے یا اس سے اس طرف نکالے یا اس سے اس طرف نکالے یا اس طرف نکالے تو وہ خطوط خارجہ جو مرکز سے ہے محیط کی طرف وہ سب کیا ہے؟ برابر ہے. ہیئۃ مستدیرۃ تحیط به خط واحدۃ فی باطنہ نقطۃ تکون الخارجۃ منها الی المحیط اس کو کہتے ہیں دائرہ. یہ معنی ہے شکل ہیئت بسبب احاطی نہایت واحدۃ، ایک خط کے اکثر. یہ کون سا شکل ہے؟ مثلث. کیا ہے؟ مثلث. اب ایک خط یہ ہے، ایک خط یہ ہے اور ایک خط یہ ہے. یہ معنی ہے یہ ایک ہے شکل، ایک ہیئت ہے جو بسبب احاطہ اکثر واحد کی یعنی خطوط کی بالجسم. خط دائرہ، خط یہ وہ احاطہ نہایت واحد اور نصف دائرہ، یہ نصف دائرہ ہے. یہ تو دو خط ہے نصف پر احاطہ کیا، یا مثلث یہ یا مربع یہ. ایک خط یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ فلیدس وغیرہ ذالک مخمس مسدس بنا. تو وجہ شبہ حصی ہوگا. حصی کی فرق قسم ہے، ایک مبصر. اب مبصر کی مثالیں ہیں، لون مبصر ہے، شکل مبصر ہے، والمقانی ایک مقدار یہ ہے، یہ مبصر ہے اور ایک مقدار یہ ہے. یہ چھوٹا ہے یا یہ چھوٹا ہے؟ یہ چھوٹا ہے. یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور یہ یہاں سے لے کر یہاں. یہ چھوٹا ہے تو بڑا، یہ پتلا ہے، یہ موٹا ہے.
والمقادیر جمع مقدار، وہو کم، یہ وہ مقدار ہے متصل، خاروزات، مقدار کی دو قسم ہیں، ایک خاروزات ہے ایک غیری۔ خاروزات اس کو کہتے ہیں کہ آخر کے وقت وسط ہو اور وسط کے وقت اول ہو، جیسے یہ مقدار ہے تو یہ اول ہے، یہ وسط ہے، یہ آخر ہے، یہ تینوں حصے بیک وقت موجود ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاروزات، یعنی مجتمعات الاجزاء۔ اور غیر خاروزات اس مقدار کو کہتے ہیں جو مجتمعات الاجزاء نہ ہو، جیسے زا، را، با، تو زا اول ہے، را وسط ہے، با آخر ہے۔ جب میں زا پڑھتا تھا تو را با نہیں تھا، اور جب را پڑھتا تھا تو زا و با نہیں ہے، اور جب با پڑھنے لگا تو زا اور را نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اذا وجد فصل شاء، جب موجود ہو جائے تو فنا ہو جاتا ہے۔ غل خاروزات سے اور ہوا غیر خاروزات، خاروزات خط، یہ خط خاروزات ہے، اس کا اول وسط آخر موجود ہے۔ سطح، یہ سطح ہے، اس کا اول آخر وسط ایک وقت میں موجود ہے۔ والحرکات، ایک حرکت صوفیہ کا کہ دسترخوان سے چلے اور بسترخوان میں پہنچ جائے، اور بسترخوان سے چلے اور لیٹر خان میں پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یہ حرکت ہے صوفیہ کا۔ اور ایک حرکت ہے علماء کا، اور اب علماء اس کو حرکت کہتے ہیں خروج صفت کا عدم سے وجود کی طرف، علی سبیل الاستدراج، خروج صفت کا عدم سے وجود کی طرف، علی سبیل۔ مولوی صاحب آپ کے اندر علم موجود تھا، جب آپ پڑھنے لگے تو علم نے خروج کیا اپنے عدم سے اپنی وجود کی طرف، علی سبیل دفعتاً یا علی سبیل الاستدراج، اس کو کہتے ہیں حرکت۔ تو اگر آپ 10 سال پہلے جاہل تھے اور 10 سال بعد میں عالم بنے، لوگ کہتے ہیں یہ متحرک ہے، اگرچہ آپ خانہ میں قید ہو۔ اور اگر آپ 10 سال بھی جاہل تھے اور 10 سال کے بعد بھی الان کا مکان، تو وہ کہتے ہیں یہ ساکن ہے، اگرچہ آپ بیرون ملک کی شارداری کریں۔ بات سمجھ میں؟ یہ مولیوں کی گالی ہے، تعریف کرتے ہیں انہوں متحرک ہے، اور گالی دیتے کہتے ہیں نو ساکن، یہ کونی پر زور زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، تو ایک حرکت عرفی ہے کہ انتقال من مکان الی، دسترخوان سے بسترخوان کو کرو، بسترخوان سے لیٹرخوان کو کرو، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اور محققین کے نزدیک حرکت خروج معدوم کا ہے، از عدمی الی وجودی علی سبیل، یہ ٹھنڈا پانی، اس میں گرمی موجود ہے یا معدوم ہے؟ معدوم۔ میں نے آگ پر رکھی، اب وہ گرمائی نے خروج شروع کی اپنے عدم سے اپنی وجود کی طرف، اور یک لخ گرم ہوا یا علی سبیل تدریج، تو ہم کہتے پانی متحرک، اگرچہ وہ ایک ہی دیگچے میں کڑا ہے، بات سمجھ، اور ٹھنڈا پانی ہے، اور آپ نے رکھ لیا زمین پر اور 2 گھنٹے بعد وہی ٹھنڈا ہے، تو یہ پانی متحرک ہے یا ساکن ہے؟ جو گرمی معدوم تھی وہ اب بھی معدوم ہے، اس نے اپنے عدم سے اپنی وجود کی طرف خروج کی۔ یہ معنی ہے حرکت خروج شے کا عدم سے وجود کی طرف، اعلیٰ سبیل۔ بات سمجھ میں اب؟ وجعل المقادیر من الکیفیات تماسہن، مصنف نے کہا تھا کہ صفت حقیقی کل کیفیات الجسمانیہ، جیسے کیفیات اور کیفیات جسمانی الوان ہے، اشکال ہے، مقادیر ہے، حرکات ہے، تو مصنف اعتراض کرتے ہیں کہ مقدار کو کیفیت بنانا غلط ہے،
کیفیت تو وہ عرض ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے، اور مقدار وہ عرض ہے جو قابل، اس لیے کہتے ہیں کہ بنانا مقادیر و حرکات کا کیفیت سے تسامح۔ مدرک بالبشر کیا ہے؟ الوان، اشکال، مقادیر، حرکات، وما، اور تمام وہ چیزیں جو متصل مذکورات کے ساتھ، حسن مبصرات میں سے ہے، خوبا المتصف بہما الشخص باعتبار پیدائش کی، التي هي مجموع الشکل، خلقت شخص کس کا نام ہے؟ مجموعہ شکل لون کا، وکالذکر والبکا جو حاصلین ہے باعتبار شکل و حرکت کی۔ ذہن، جب انسان ہنستا ہے تو ہنسنے کی ایک خاص ہیئت ہوتی ہے، جب روتا ہے خاص ہیئت ہوتی ہے، اور حاصل ہے بسبب حرکت۔ اب دیکھو اس وقت آپ ہنستی نہیں ہے تو ہنسنا جو ہے وہ کیا ہے؟ معدوم ہے۔ اور جب پھر بگاڑ کی ہوا نکل جائے تو آپ کے ہنسنے نے عدم سے خروج کیا وجود کی طرف، علی سبیل، اس لیے بلا حرکت۔ وبالسمع، اس کا معنی کیا ہے؟ صفت حقیقی حصی کی دوسری قسم کیا ہے؟ مدرک بالسمع، یہ عطف اس قول پر بالبصر۔ سمع کیا ہے؟ یہ کان، یہ کیا ہے؟ کان۔ اس کے اوپر اللہ نے ایک چمڑا جو ہے وہ ڈالا۔ کیا ڈالا ہے؟ اس طرح چمڑا، یہ چمڑا چسپاں۔ جب میں بات کرتا ہوں تو میری الفاظ ہوا کے ساتھ مخلوط ہوتے ہیں، وہ ہوا وہ الفاظ کو لے کر وہ ہوا اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، اور ٹکراتی اس لیے کہ یہاں اللہ نے کان میں درے بنائے ہیں۔ درے ہیں یا نہیں ہے؟ وہ ان میں گھوم کر تیز ہو جاتی ہے تو وہاں ٹھنگ کرتا ہے، جب ٹھنگ کرتا ہے تو آگے جو ہے ادراک ہوتا ہے کہ فلانا ہے، جیسے ٹیلی گراف میں ٹھنگ ٹھنگ ہوتا ہے، لیکن آگے حروف نقش ہوتے ہیں۔ سما قوت، یہ ایک طاقت ہے، رتبت جو رکھی گئی ہے، فی العصب اس چمڑے میں، المفروض جو بچھایا گیا ہے، اعلی سطح باطن السماخین کانوں کی باطن کی سطح پر، یدرک بها الاصوات من الاصوات القویہ، اگر پیر بگاڑا دھماکہ کرے، والضعیفہ اگر آہستہ ہوا نکالے، اولتی بین بین، اور کبھی دھماکے اور درمیان چھوٹی سی درمیان۔ یہ آواز کہاں سے سنائی دیتی ہے؟ کہتے ہیں ہوا نے میرے حروف لے لیے، وہ ہوا جن میں حروف موجود ہے وہ ان دروں میں گھومی، جب گھومی تو تیز ہو گئی، اس نے جا کر اس کے ساتھ ٹکر لگائی تو ٹھون کی آواز نکلی۔ سوق حاصل ہے من التموج، اس موت سے جو معلول ہے خرع، کٹکٹانے کا، خرع امساس عریف، زور کا ٹکر ہے، اول خلع الذي هو التفريق بشرط مقاومة المخلول القارئ والمخلول الخالق۔ لیکن آواز تب سنائی جاتی ہے تو وہ چمڑا مضبوط ہو، وہ مخلوط چمڑا خالق آواز کے ساتھ ٹکر کرے، اور اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسی بنی ہو تو گروپ سا کرتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے بوڑھا آدمی داڑھی مٹاتا ہے نا، اب وہ چمڑا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس شرط پر کہ مقابلہ کریں مخلوط چمڑا للقارئ قارئ ہوا کے ساتھ، اور مخلوط چمڑا للقالئ قالئ ہوا کے ساتھ۔ اب بعض لوگ اونچا سنتے ہیں، ان کا پردہ کمزور ہوتا ہے، اور بعض آہستہ بھی سنتا ہے، ان کا چمڑا ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وہ اختلاف الصوت، اور صوت مختلف ہو جاتی ہے بے اعتبار قوت اور ذوق کی، بسبب قوت مقاومت کی اور ذوق کی، اور بذوق، یہ حصی کی تیسری قسم۔ یہ ذوق کیا بلا ہے؟ تو کہتے ہیں ذوق یہ ہے کہ یہ زبان ہے، یہ کیا ہے؟ زبان۔ اس کے اندر اللہ نے ایک قوت مدرکہ رکھی ہے کہ وہ حلاوت و مرورت ادراک کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ نے ایک چمڑا بچھایا، اس چمڑے کے اللہ نے چھوٹی چھوٹی سوراخ کی ہے، جب مرچ منہ میں جاتا ہے تو لعاب اس کو نرم بناتا ہے، ان سوراخوں میں وہ اترتا ہے تو وہ اندر قوت سے ٹچ ہو جاتی ہے، تو زبان کہتی ہے کٹھی ہے یا میٹھی ہے۔
ذوق یہ قوت منبسطن جو پھیلائی گئی ہے فی العصب اس چمڑے میں جو بچایا گیا ہے علی جرم اللسان من الطعوم جیسے حلاوت و مرارت ملوحت نمکینی والحموزت و ترشی وغیر ذالک او بالشام او شم کیا تو شم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایک تار کھینچا اور ایک تار کھینچا، اس تار کے آخر میں عورت کی پستان کے سر کے برابر ایک چھوٹا بلب اور ادھر ایک چھوٹا بلب ہے۔ جب پیر بگاڑا پخانہ کرتا ہے تو اس پخانے کے ساتھ ہوا خلط ہو جاتی ہے، وہ مخلوط ہوا آ کر یہاں سے اندر جاتی ہے، وہ ان دو پستانوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کھل گئی ہے۔ شم یہ قوت مترتبۃ رکھی گئی ہے فی زائدت ہے ان دو گوشتوں میں جو زائد ہے مقدمی دماغ میں الشبیہتین بحملت الثدی من الروائح وباللمس، یہ کون سی قسم ہے؟ پانچویں قسم۔ لمس، اب دیکھو ذوق تو زبان کے ساتھ ہے، بصر آنکھ کے ساتھ ہے، سمع اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن لمس یہ سر سے لے کر پوری بدن ہر عضو میں، زبان میں ذائقہ کے ساتھ لمس بھی ہے، کان میں سامعہ کے ساتھ لمس بھی ہے، آنکھ میں بصیرہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ باقی بدن میں ہے۔ یہ سر سے پیر تک ایک قوت ہے، جب وہ قوت کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے یہ سخت ہے، پتہ چلتا ہے یہ نرم ہے، پتہ چلتا ہے یہ گرم ہے، ٹھیک ہے۔ وہی قوت، یہ قوت ہے ساریتن جو پھیلی ہے فی البدن کلی ہی یدرک بہ المسموسات جو حرارت ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، یبوست ہے، یہ چار جو ہے یہ مقدمات ملموسات کے، والاولیاء منہا، اور ان چاروں میں جو اول ہے فی الیتان وہ دوسرے میں اثر کرتے ہیں، حرارت دوسرے کو جلاتا ہے، برودت دوسرے کو ٹھنڈا کرتا ہے، والاخریان اور رطوبت اور یبوست انفعالیتان مقولین فعال سے یعنی دوسرے کا اثر قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ خشک لوہا آگ کا اثر قبول کرے گا، اس سے تھوڑا بنے گا، ٹھیک ہے۔ نرم گارا آگ کا اثر قبول کرے گا، اس سے اینٹ بنے گی۔ والخشونت، خشونت اس کو کہتے ہیں کہ بعض اجزاء اونچے ہو اور بعض نیچے ہو، اونچ نیچ، یہ صفت ہے جو حاصل ہے بعض اجزاء کے اخفض اور بعض کے ارفع سے۔ والملاست، ملاست کسے کہتے ہیں؟ ہموار، یہ صفت ہے جو حاصل ہے بسبب برابری وضع اجزاء کے۔ ولی، نرمی، نرمی اس کو کہتے ہیں جو دبانی کو قبول کرے، دبانی کو، آپ گوشت کو دبائیں تو دب جاتا ہے، اس کو دبائے تو یہ دبتا نہیں، یہ صفت ہے یقتضی قبول دبانی کا الی الباطن ویکون لشیبہا قوام غیر سیال، اس نرمی کی وجہ سے چیز میں جو قوت آتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ والصلابت، صلابت کا معنی مقابل لین کا ہے، یعنی یہ دبانا قبول نہیں کرتا۔ والخفت، اوپر جانے والا، یہ صفت ہے جس کی وجہ سے جسم تقاضا کرتا ہے کہ وہ حرکت کرے الی الصوب محیط کی طرف، جیسے ہوا لو لم یعق عائق، اگر مانی خیر اس کو منع نہ کرے تو اوپر جائے۔ ثقل، یہ ایک صفت ہے جس کی وجہ سے جسم تقاضا کرتا ہے کہ حرکت کرے الی صوب المرکز، جہت مرکز کی طرف۔ لو لم یعق عائق، یہاں یہ ٹوپی چھوڑ دو، اگر ہاتھ اس کو نہ روکے تو یہ نیچے جائے گی۔ وما یتصل بہا، جو مذکورات کے ساتھ مختص ہے، تری، خشکی، لزوجت، چکناہٹ، حشاشت، اونچ نیچ، لطافت، کثافت وغیر ذالک۔ وَإِمَّا عَقْلِيَّةٌ، بات آ گئی بس، آپ کی مرضی حضرات، ہم کہتے ہیں کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ